الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 45 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں الحمدللہ ہم نے آج جلد نمبر 2 دوسری جلد کا آغاز کر دیا ہے۔ کتاب الصلاۃ ہے، نماز کا بیان۔ صفحہ نمبر 47 سے حسب معمول ہم انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کا صرف ترجمہ اور ان سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معانی بھی چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم عربی متن نہیں پڑھتے، صرف نحوی ترکیبیں ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح جس بھی راوی کا تعارف لکھا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ آپ خود سے پڑھنا چاہیں تو بہت دلچسپ معلومات ہوتی ہے اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ مزید مطلب جو شے ایمانی پیدا ہوتا ہے پڑھنا چاہیے، مگر یہ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے کے تعلق کے حوالے سے صرف ہم اتنا ہی کریں گے۔ یہاں پر صلاۃ کے لغوی معنی و شرعی معنی لکھے ہوئے ہیں۔ صلاۃ سے یہاں اس کے خاص شرعی معنی مراد ہیں، یعنی اسلام کا دوسرا رکن جو مخصوص ہیئت کے ساتھ مخصوص افعال کی ادائیگی ہے۔ زمانہ جاہلیت قبل از اسلام میں بھی یہ لفظ مستعمل تھا جس کے متعدد معانی تھے۔ انگاروں پر سینک سینک کر لکڑی کو سیدھا کرنا، بولتے ہیں صلیت العود علی النار۔ صلاۃ صلا سے ماخوذ ہے، صلا سرین کی ہڈی کو کہتے ہیں، اسی سے مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو گھڑ دوڑ میں سب سے آگے نکل جانے والے کے پیچھے ہو، اس مناسبت سے کہ اس گھوڑے کا منہ اگلے گھوڑے کی سرین کے پاس ہوتا ہے۔ ان معانی میں اور معانی شرعی میں مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عہد رسالت میں صلاۃ بمانی دعا شائع و زائد تھا۔ قرآن مجید میں ہے وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجیے۔ حدیث میں ہے من صام فلیصل، جو روزہ رکھے وہ دعا کرے۔ دعا اور نماز کی مناسبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس سے بھی ہٹ کر آپ غور کریں، خود قریش کی زبان میں ایسے ارکان کی ادائیگی کو کہتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے لیے کیے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالی تھی۔ اس کے علاوہ نماز بمانی رحمت، اظہار عظمت، استغفار یعنی طلب رحمت میں بھی مستعمل تھا۔ صلاۃ کی اسناد اگر اللہ عز و جل کی جانب ہو تو اس کے معنی انزال رحمت کے آتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف ہو اور متعلق نبی ہو تو دعائے رحمت، اور اگر متعلق غیر نبی ہو تو استغفار کے معنی میں، اور اگر اس کی نسبت اللہ عز و جل اور فرشتوں کے علاوہ امتی کی جانب ہو تو صلاۃ کے معنی طلب رحمت کے آتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے معنی میں اس وقت آتا ہے جب اس کا متعلق اللہ عز و جل ہو۔ حدیث نمبر 242 242 الاسراء، اسراء کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ابو ذر حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا، اس سے جبریل علیہ السلام اترے اور میرے سینے کو شق کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے لبریز سونے کا تشت لائے اور اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، اس کے بعد سینے کو درست کر دیا، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے۔ جب میں آسمان دنیا تک پہنچا تو جبریل نے آسمان کے خازن سے کہا کھولو، اس نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟
جبریل نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرماتے ہیں جبریل بولے ہاں۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کی دائیں طرف بہت سے لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا صالح نبی، صالح فرزند کو خوش آمدید ہو۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ آدم ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ ان میں دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف کی پرچھائیاں جہنمی ہیں۔ اس لیے جب دائیں دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے، اس کے خازن سے فرمایا کھولو۔ اس کے خازن نے بھی ویسی ہی گفتگو کی جیسی پہلے والے نے کی تھی۔ پھر کھولا گیا۔ حضرت انس نے کہا حضرت ابو ذر نے یہ بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے ان حضرات کے مقامات نہیں بتائے۔ ہاں یہ بتایا کہ آدم کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم کو چھٹے آسمان میں پایا۔ حضرت انس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جبریل علیہ السلام جب حضرت ادریس کے پاس گزرے تو انہوں نے کہا نبی صالح، برادر صالح کو خوش آمدید ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو انہوں نے فرمایا نبی صالح، برادر صالح کو مرحبا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں صاحب ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے قریب سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا نبی صالح اور برادر صالح کو مرحبا ہو۔ میں نے پوچھا کون ہیں یہ بزرگ؟ تو جبریل نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم کے قریب سے گزرا تو انہوں نے بھی فرمایا نبی صالح اور فرزند صالح کو مرحبا ہو۔ میں نے دریافت کیا یہ کون بزرگ ہیں؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حبہ انصاری کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اور اوپر لے گئے یہاں تک کہ میں مقام مستوی تک پہنچ گیا اور کلموں کی آواز سننے لگا۔ حضرت ابن حزم اور انس بن مالک نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ میں یہ لے کر لوٹا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دریافت فرمایا آپ کے لیے آپ کی امت پر اللہ عز و جل نے کیا فرض فرمایا؟ میں نے بتایا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ سن کر میں لوٹ کر حاضر بارگاہ ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کا ایک حصہ کم کر دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اپنے رب کی طرف جائیے، آپ کی امت اس کی بھی قوت نہیں رکھتی۔ میں نے پھر رجوع کیا تو کچھ اور کم کر دی۔ اب میں پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو پھر فرمایا اپنے پروردگار کی جانب رجوع کیجیے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں نے رجوع کیا تو اب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یہ 5 ہیں اور حقیقت میں 50 ہیں۔ ہماری بارگاہ میں بات بدلی نہیں جاتی۔ اب پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا پھر اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ اس پر نامعلوم طرح طرح کے رنگ چھائے ہوئے تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔
یہ معراج شریف کے حوالے سے حدیث پاک تھی۔ لغات ہم نہیں پڑھتے، قبل معراج نماز کی کیفیت۔ اس حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ نماز پنجگانہ معراج میں فرض ہوئی، اور یہ بھی تواتر سے ثابت ہے کہ معراج سے پہلے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ حدیث حرا کے بعض طرق میں یہ ہے کہ نزول اقرا کے بعد جبریل امین نے پاؤں زمین پر مارا، جس سے چشمہ جاری ہو گیا اور اسے وضو کیا۔ حضور اقدس دیکھتے رہے، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی وضو کر لیں۔ حضور نے بھی وضو فرمایا، پھر جبریل امین نے 2 رکعت کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، ان کے ساتھ حضور نے بھی پڑھی۔ پھر دولت قضا پر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا، انہوں نے بھی وضو کیا اور حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس امت میں سب سے پہلے کس نے نماز پڑھی؟ امتیوں میں نماز پڑھنے کا شرف سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو حاصل ہوا، اور ان کے بعد اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شنبہ کو اول روز نماز پڑھی، اور حضرت خدیجہ نے اسی روز آخری حصہ میں، اور حضرت شیر خدا نے سہ شنبہ کو۔ معراج سے قبل نماز کے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات۔ معراج سے پہلے کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ سب فرض تھی یا ان میں کچھ فرض اور کچھ نفل؟ یہ سب نفل۔ ان نمازوں کی شرائط اور ارکان علیحدہ تھے یا یہی تھے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ نے اپنے رسالے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج میں ان سب پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب سے قبل، یا نماز چاشت اور نماز عصر۔ اصحابہ میں ہے کہ نماز پنجگانہ کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان نماز چاشت اور عصر پڑھا کرتے تھے۔ عصر کے وقت پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا جا کر الگ الگ پڑھتے تھے۔ ان اقوال میں تطبیق یہ ہے کہ چاشت بھی پڑھتے تھے اور فجر بھی اور عصر بھی۔ صحیحین میں ہے کہ ابتدائی بعثت میں جب جن حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، مگر اصح یہ ہے کہ قبل معراج صرف تہجد فرض تھی، وہ بھی بعد میں امت کے حق میں منسوخ ہو گئی۔ بربنائے تحقیق قبل معراج کی نمازیں بھی ایسی تھیں جیسی اب پنجگانہ نمازیں ہیں، یعنی اس کے لیے وضو اور بدن اور کپڑے کی طہارت بھی تھی، اور استقبال قبلہ اور تکبیر تحریمہ بھی تھی، قیام، رکوع، سجود، بلند آواز سے قرات بھی تھی، اور جماعت بھی۔ علامہ احمد خطیب کستلانی اور علامہ عبدالباقی زرقانی لکھتے ہیں معراج سے پہلے جس ہیئت پر نماز پڑھتے تھے اسی ہیئت کے ساتھ سفر میں 2 رکعت اور حضر میں 4 رکعت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائیں۔ رکوع اس امت کے خصائص سے نہیں۔ عام طور پر علماء لکھتے ہیں کہ اگلی امتوں میں رکوع نہیں تھا، مگر بظاہر متعدد نصوص قرآنیہ کے معارض ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا گیا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم سے خطاب ہے وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرا گھر پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرت داؤد کے احوال میں ہے خر راکعا واناب، رکوع کرتے ہوئے جھک گیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت مریم سے فرمایا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ان آیات میں رکوع سے اس کا لغوی معنی مراد لینا قاعدے کے خلاف اور عدول عن الظاہر ہے۔ یہی علماء تصریح فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہوگا قرآن و حدیث سے شرعی معنی مراد لیا جائے گا، پھر
پھر وہ پہلے والی اور چوتھی آیتوں میں رکوع اور سجود دونوں مذکور ہیں۔ سجدے سے شرعی معنی مراد لینا اور رکوع سے لغوی یقیناً خروج عن الظاہر ہے۔ علاوہ ازیں حدیث معراج میں یہ بھی ہے، اس کے بعد میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے انبیاء کو پہچانا، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں تھے۔ اس حدیث میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات انبیاء کرام کی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ رکوع اگلی امتوں میں نہ تھا۔ مزید افادہ، طبرانی اور بزار نے حضرت علی سے یہ حدیث ہے، سب سے پہلے میں نے جس نماز میں رکوع کیا وہ عصر تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا۔ خاتم الحفاظ علامہ سجوتی نے فرمایا عصر سے پہلے ظہر پڑھی تھی اور نماز پنجگانہ کے فرض ہونے سے پہلے تہجد وغیرہ پڑھتے تھے۔ ان نمازوں کا رکوع سے خالی ہونا اس پر قرینہ ہے کہ ماضیہ کی نماز میں رکوع نہ تھا، مگر اس کے معارض حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بغرض تجارت مکہ اور حضرت عباس کی جہاں ٹھہرا، ایک دن کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ دن خوب روشن اور سورج بلند ہو چکا تھا۔ ایک جوان آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک لڑکا تشریف لایا، یہ ان کی دائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئیں، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر جوان نے رکوع کیا تو یہ دونوں رکوع میں چلے گئے۔ پھر جوان نے سر اٹھایا تو ان دونوں نے اٹھایا۔ پھر جوان سجدے میں گئے تو یہ دونوں بھی گئے۔ پھر میں نے حضرت عباس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ جوان اور یہ لڑکا میرے بھتیجے ہیں، اور یہ خاتون خدیجہ بنت خویلد ان جوان کی زوجہ ہیں۔ میرے بھتیجے فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے مالک نے انہیں اس دین کا حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ ابھی یہی دونوں مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے ایک راوی معبد بن خیثم ازدی قدر متکلم فی ہیں، اور پہلے والی بزار اور طبرانی کا حال معلوم نہیں۔ اگر وہ حدیث صحیح یا حسن ہے تو اس سے استدلال درست، ورنہ نہیں۔ اس تقدیر پر نصوص قرآن کے معارض کوئی لائق استدلال حدیث نہ رہے گی تو رکوع کا اس امت کے خصائص سے ہونا ثابت نہ ہو سکے گا۔ عالم کورس اردو کے شرکا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حدیث پر بحث کی جاتی ہے نا، مختلف روایتیں، اس میں تطبیق اور علماء کی اقوال۔ تو یہ چیز آپ کو اس لیے میں پڑھ کے آج سنا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ آپ کا تھوڑا سا یعنی کہ ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں ہر وقت اختلاف کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اور ذہن میں بالکل بٹھا لینا ہے کہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے اور فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے یہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بظاہر کوئی حدیث ہمیں اس کے خلاف نظر آتی ہے، یا کوئی بات ہمیں کسی عالم کا قول ہمیں اس کے خلاف نظر آتا ہے، کیونکہ اس میں پھر تحقیق ہوتی ہے کون سا ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے، اور مطلب کون سی بات کیسے اور کس لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کا مطلب جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگلے جو 2-3 صفحات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 57 ہے، 57 مسائل۔ امام بخاری نے اس حدیث پر باب کا عنوان یہ قائم فرمایا، اسراء میں نماز کیسے فرض کی گئی، اور پھر یہ حدیث ذکر کی جس میں پھر مجھے آسمان کی طرف لے گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اسراء اور معراج ایک ہی ہے۔ اس پر پوری بحث مناقب میں آئے گی، اور وہیں یہ ثابت کروں گا کہ معراج جسمانی تھی اور بیداری کی حالت میں تھی، اور یہ کہ آپ کو معراج متعدد بار ہوئی ہے۔ شوافی وغیرہ کہتے ہیں کہ وطر اور عیدن واجب نہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس میں تصریح ہے کہ نمازیں صرف 5 ہی فرض ہوئیں۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ اس وقت وطر اور عیدین کی نماز تھی ہی نہیں، یہ بعد میں واجب کی گئی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ایک نماز زائد کر کے تمہاری مدد فرمائی، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے، یہ وطر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، 3 بار یہی فرمایا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ عز و جل نے ایک نماز زیادہ فرمائی، مگر چونکہ وطر کا وجوب خبر واحد سے ثابت ہے جو مفید قطعیت نہیں، اس لیے ہم نے اسے واجب کہا، فرض نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ آسمان میں دروازے ہیں اور ان پر فرشتے مقرر ہیں جو اس کے محافظ ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے انہوں نے ابن صالح، فرزند صالح کہہ کر خوش آمدید کہا۔ اپنی اولاد اور متعلقین کی اچھی حالت پر خوش ہونا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر اس کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کے منہ پر اس کی جائز تعریف جائز ہے۔ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکے ہیں اور موجود ہیں۔ پہلے 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، پھر تخفیف کے بعد 5 وقت کی رہ گئیں۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ عبادت کا اس پر عمل سے پہلے بلکہ معمورین کے علم میں آنے سے پہلے منسوخ ہونا جائز ہے، مگر حقیقت میں یہ نسخ ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے مقصود کو تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم لوگ جنتیوں کے چوتھائی ہو؟ اس پر خوشی میں ہم نے تکبیر کہی، پھر فرمایا، کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ جنتیوں کی تہائی ہو، 1/3؟ اس پر ہم نے تکبیر کہی، پھر فرمایا، کیا تم لوگ پسند کرتے ہو کہ تم لوگ جنتیوں کے آدھے ہو، 1/2؟ اس پر ہم نے تکبیر کہی۔ اظہار محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی سے مقصود ہوتا ہے ہلکا کام لینا، مگر پہلے بڑے کام کو کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ عذر کر رہا ہے تو وہ ہلکا کر دیتے ہیں، پھر اور ہلکا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مقصود پر معاملہ رک جاتا ہے۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ تھا کہ 5 ہی نمازیں دینی ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ کی مطلب جس طرح مشیت۔ آخری 2 مسئلے ہیں جی۔ ملاقات کرنے والے کا استقبال اس کے شایان شان کرنا چاہیے، اس کے اوصاف کمال کا تذکرہ کر کے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے احکام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 10، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ علمی باتوں کو قلم بند کر لیا کریں۔ حدیث نمبر 243 243 ہے، اللہ عز و جل نے جب نماز فرض کی تو دو رکعتیں فرض کی۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جب نماز فرض کی تو دو رکعتیں سفر اور حضر دونوں میں فرض کی، پس سفر کی نماز 2 رکعت باقی رکھے گی اور حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی۔ مناسبت حدیث اسراء سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز 5 وقت فرض ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ آیا اب جو رکعتوں کی تعداد ہے وہی تعداد اسراء میں بھی تھی یا کم و بیش تھی؟ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر کے بتا دیا کہ اسراء میں تمام نمازیں صرف 2 رکعتیں تھیں، جو اضافہ ہوا ہے وہ بعد کا ہے۔ البتہ بروایت مشہور مغرب پہلے بھی 3 رکعت تھی، اب بھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مغرب میں پہلے 2 ہی رکعت تھی، بعد میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا، مگر راجح وہی ہے کہ مغرب ابتدا ہی سے 3 رکعت ہے۔ سنن بہقی میں ہے کہ حضرت ام المومنین نے فرمایا، ابتدا میں نماز 2 رکعت تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اطمینان ہو گیا تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 2 رکعت کا اضافہ فرمایا۔ مغرب میں اس لیے نہیں اضافہ فرمایا کہ یہ دن کی نماز کا وطر ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں بھی ہے، ام المومنین نے فرمایا، مغرب کے علاوہ بقیہ نمازوں میں اضافہ ہوا، یہ شروع ہی سے 3 ہے، یہ اضافہ ہجرت سے کم و بیش 1 سال کے بعد ہوا۔ سفر میں 2 رکعت پڑھنا عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ اختلاف ائمہ۔ احناف اور ائمہ ثلاثہ کے درمیان اس مسئلے میں یہ اختلاف ہے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھنی عزیمت ہے یا رخصت۔ اس کا حاصل یہ کہ مسافر کو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی 4 پڑھے تو 4 فرض ہوں گی یا 2 رکعت فرض اور 2 نفل۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ عزیمت ہے، اس لیے مسافر کو 4 رکعت فرض پڑھنا جائز نہیں۔
اگر پڑھے گا تو فرض 2 ہی رکعتیں ہوں گی اور بقیہ 2 نفل۔ احناف کی دلیل یہ حدیث زیر بحث ہے۔ اس طرح کی حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ فرض 2 رکعتیں ہوئی تھیں، سفر میں یہی باقی رکھی گئیں، حضر میں 2 کا اضافہ ہوا، تو ثابت ہوا کہ سفر میں فرض 2 ہی رکعت ہے۔ اس کے علاوہ اور حدیث بھی ہماری مستدل ہیں۔ تو یہاں پر پھر مزید اس حوالے سے دلائل لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی بات مشکل اور پیچیدہ نہیں ہے۔ آگے تعلیق نمبر 84 ہے، صفحہ نمبر 61 کے آخر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کوئی برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ یہ عنوان بھی ایک حدیث کا جز ہے جسے خود امام بخاری نے اس کے بعد والے 8ویں باب میں سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے منی میں بھیجا کہ یہ اعلان کر دے اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا طواف کر سکتا ہے۔ اس حج سے مراد اسلام کا پہلا حج ہے جو ہجری 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 244، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہبند میں اس طرح نماز پڑھی کہ اسے گدی پر باندھ لیا تھا۔ محمد بن منقدر نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہبند میں اس طرح نماز پڑھی کہ اسے گدی پر باندھ لیا تھا، حالانکہ ان کے کپڑے رکھے ہوتے، ان کے پاس یعنی کہ رکھے ہوتے۔ اس پر کسی نے ان سے کہا آپ صرف ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے جیسا احمق دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کس کے پاس 2 کپڑے تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ لفظ جو میں نے چھوڑا ہے نا، مشجب کپڑا رکھنے کی جگہ، مشجب کا ترجمہ کسی نے کھونٹی کیا، کسی نے تپائی، کسی نے اسٹینڈ، مگر یہ سب غلط، اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ 3 لکڑیوں کے سرے ملا کر کھڑی کر دیتے تھے اور نیچے پھیلائے رکھتے، اسے مشجب کہتے، یہ کپڑا رکھنے کے کام میں آتا۔ تعلیق نمبر 85 ہے نیچے اسی پیج کے۔ امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا ملتحف متوشح ہے، یہ وہ شخص ہے جو کپڑے کے دونوں کنارے ان کے مخالف کندھوں پر ڈھالے اور یہی کندھوں پر لپیٹنا بھی ہے۔ تکمیل۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ اور طحاوی میں پوری یوں ہے۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے اپنی اس حدیث میں جسے التحاف کے بارے میں ان سالم ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کیا، یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ چادر میں لپٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے کہا تم لوگ چادر لپیٹ کر نماز نہ پڑھو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو، اگر کسی کے پاس 1 سے زائد کپڑا نہ ہو تو اس کا تہبند بنا لے۔ اس کے مثل مسند امام احمد میں بھی امام زہری نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے۔ حدیث نمبر 246، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھتے دیکھا، آپ اس کے کناروں کو اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت ابن عمر کی جو حدیث بطریق ابن شہاب گزری ہے، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک چادر میں لپٹ کر نماز پڑھنی ممنوع ہے۔ اس کا ایک محمل تو وہی ہے کہ جب 2 کپڑے ہوں، اور دوسرا محمل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 کپڑے نہ ہوں تو صرف ایک کپڑے کو اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے جیسے یہود لپیٹتے تھے، بلکہ چاہیے کہ اسے ٹانگ لے۔ اس کی تائید حضرت ابن عمر ہی کی دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ انہوں نے نافع کو 2 کپڑے عطا فرمائے، پھر دیکھا کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اسے لپیٹے ہیں۔ ان سے حضرت ابن عمر نے فرمایا اگر تم گھر کے باہر کسی کام سے جاؤ گے تو دونوں کو پہنو گے یا نہیں؟ نافع نے عرض کیا دونوں کو پہنوں گا، تو فرمایا اللہ کے حضور زیب و زینت زیادہ ضروری ہے یا لوگوں کے سامنے؟ نافع نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں زیب و زینت زیادہ لائق ہے۔ اب حضرت ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہودیوں کی طرح کپڑا لپیٹ کر نماز نہ پڑھو، جس کے پاس 2 کپڑے ہوں تو ایک کا تہبند بنا لے اور ایک
کو اوڑھ لے، اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو تہبند بنا کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔